نازو ہمارے چچا کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کا باپ چچا کی دکان پر ملازم تھا۔ چچا اس گھرانے کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک روز اچانک نازو کے باپ کو سینے میں درد ہوا اور وہ دکان پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس حادثے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ نازو کی عمر اس وقت 13 برس تھی جب وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ اب اس کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، لہٰذا چچا نے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں شفٹ کر دیا۔ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ نزدیکی رہائش مل جانے کے بعد نازو کی ماں بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرنے لگی۔ نازو کی ماں کو ہم چچی نورا کہتے تھے۔ وہ بہت شریف الناس اور خاموش طبع عورت تھی، فرما بردار، ایسی کہ جو کام بتایا جاتا کبھی انکار نہ کرتی، اس لیے ہم سب کی پسندیدہ ہو گئی۔ نازو ایک خوبصورت اور نازک انداز لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب وہ 6 جماعت میں تھی، اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نازو کو اس بات کا سخت دکھ تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی، کاش کوئی مجھے پھر سے اسکول داخل کرا دے تو پوری عمر اس کا یہ احسان نہ بھولوں گی۔ ایک دن میں نے چچی سے سفارش کی۔ انہوں نے چچا سے کہہ کر نازو کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ میری چچا کی بیٹی نازش کے ساتھ جاتی اور چھٹی کے بعد کام کرنے آ پہنچتی۔ چچی اس کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ وہ تعلیم کا تمام خرچ برداشت کرتیں۔ اس کے علاوہ اس کی ماں کی بھی مالی مدد کر دیا کرتیں۔ اسی باعث نورا ہماری خاندان کی احسان مند تھی، کیونکہ کبھی بھی ہم لوگوں نے انہیں یہ احساس نہ دلایا کہ وہ غریب اور بے سہارا ہیں، بلکہ چچا چچی نے تو ان کو اپنے گھر کے فرد جیسا جانا۔ میرے چچا نورا کو آپا کہتے اور بہن کا درجہ دیتے۔ جو وہ اپنی بہن کے لیے لاتے عید بقرہ پر، وہی وہ نورا کے لیے بھی لاتے۔ اس کی ویسے ہی تکریم کرتے تھے جیسے بہنوں کی جاتی ہے۔ نازو کو بھی اپنی بیٹیوں کی مانند رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ میری چچی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ ان کی اپنی لڑکیاں گھریلو کام کاج کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ شروع میں میرے چچا زاد منیب نے نازو کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، لیکن جب نازو نے میٹرک کے بعد خوب رنگ روپ نکال لیا تو منیب کی نظریں اس پر پڑنے لگیں۔ ہماری چچی نے کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے یہ دھیان دینے والی بات نہ ہو۔ منیب چاہتا تھا کہ نازو کو بھی کالج میں داخل کرایا جائے، جبکہ اس کی بہنیں کالج جا سکتی تھیں تو وہ کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ تاہم چچی کو یہ بات منظور نہ تھی۔ وہ کہتی تھیں، یتیم لڑکی ہے، ہم نے میٹرک تک پڑھا دیا، بس اتنا بہت ہے۔ اگر یہ کالج جائے گی تو میرے کام کاج میں میرا ہاتھ کون بٹائے گا؟ ہاں، اگر منیب اس کو پڑھا دیا کرے تو یہ پرائیویٹ طلبہ کے طور پر FA کا امتحان دے سکتی ہے۔ منیب تو یہ دل سے ہی چاہتا تھا۔ ماں کی اجازت ملتے ہی وہ دن میں 1 گھنٹہ نازو کو پڑھانے لگا۔ نازو کی بھی خوابوں والی عمر تھی۔ قربت ملنے پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر کسی پر ظاہر نہ کیا، اور گھر میں کسی کو بھی شک نہ گزرا کہ یہ دو نوجوان دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ہیں۔ ایک روز نازش نے چھپ کر ان کی بات سن لی تو ماں کو آگاہ کر دیا۔ چچی نے نازو سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے بیٹے کی خوب سرزش کی کہ اب تم نازو کو نہیں پڑھاؤ گے، پڑھائی کے بہانے تم ایک یتیم لڑکی کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہو اور ایک بیوہ عورت کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پناہ دے کر پھر اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچانا شریفوں کو زیب نہیں دیتا۔ خبردار، اگر تم نے آئندہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچا تو یہ لوگ تو گھر بدر ہوں گے ہی، تمہارے ابو تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اس دھمکی سے منیب ڈر گیا اور اس نے نازو کو پڑھانا تو کجا، اس سے بات چیت بھی ترک کر دی۔ یہ سب ماں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ دل سے وہ اب بھی اسی کو چاہتا تھا۔ وہ نازو سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ دل لگی کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔ منیب نے سوچا، پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر والد سے اپنی آرزو کا اظہار کروں گا۔ میں نازو کو شریک حیات کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال خاموشی سے گزر گئے۔ نازو نے بھی بہت احتیاط اور تحمل سے کام لیا۔ اس وقت کا انتظار کرنے لگی کہ جب تک منیب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ البتہ یہ دونوں اس وقت گھر والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے جب چچی گھر پر نہ ہوتی۔ اس کا یہ راز صرف میں جانتی تھی کہ نازو مجھے اپنی دوست اور غمگسار سمجھتی تھی اور وہ مجھ پر اعتماد بھی کرتی تھی۔ منیب کے بڑے بھائی نجیب کی شادی ہو گئی اور میں چچا جان کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔
اب چچی اکیلی نہ رہیں۔ شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں انہوں نے میرے سپرد کر دیں۔ میں نے گھر سنبھال لیا۔ تب انہوں نے نازو کی چھٹی کر دی۔ مالی امداد اب بھی وہ ان کی ماں کو دیتی تھیں، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازو کو ہٹا دیا کہ بچی اب جوان ہو گئی ہے، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کہا کہ بیٹی اب یہ گھر بار تمہارا ہے، اگر چاہو تو کوئی دوسری ملازمہ رکھو، لیکن نازو کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورو بیمار ہے اور دیکھ بھال کے لیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ ان کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ نازو اب اپنی والدہ کے پاس رہتی تھی اور ہمارے گھر بہت کم آتی تھی۔ اس کا کم آنا بھی چچی کو شک گزرتا تھا۔ نازو سے میری دوستی تھی، منیب یہ جانتا تھا، اس لیے اسے جو نازو سے کہنا ہوتا مجھے کہہ دیتا۔ میں مناسب سمجھتی تو نازو کو بتا دیتی، ورنہ گول کر جاتی، کیونکہ چچی کا پاس تھا اور گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم میں اپنے دیور کو بھی ناراض اور ناخوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بھائی کی طرح عزیز تھا۔ مجھے اس کی خوشیاں بھی عزیز تھی۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی بات ہونے لگی۔ چچی چاہتی تھی کہ اس کی شادی وہ اپنی بھانجی فائزہ سے کریں۔ جب اس بات کی بھنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ نازو سے کروں گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کی والدہ سے رشتے کی بات کر لیں۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ چچی بھی بیٹے کی اس فرمائش پر بہت پریشان تھی۔ لاکھ وہ ان ماں بیٹیوں کی عزت کرتی تھیں، لیکن نازو کو اپنی بہو بنانا اپنی توہین خیال کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے بغاوت کر دی تو بہت تدبیر سے کام لیا۔ نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کی بجائے ان کے پاس جا کر کچھ ایسی بات سمجھا آئے کہ وہ بیچاری سر جھکا کر رہ گئی۔ ان دنوں منیب ایک جوشیلا نوجوان تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ دل مصلحتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک دن انہوں نے منیب کو پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ گے نازو کی ماں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ ان کی بس یہی شرط ہے، اور تم نے FSC کے بعد آگے پڑھنے کی بجائے شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ اب اگر نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا اور اچھے نمبر لینے ہوں گے، تبھی انجینئرنگ میں داخلہ مل سکے گا۔ منیب نے کہا کہ میں ضرور نورا چچی کی اس شرط کو پورا کر کے دکھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سخت محنت کی اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جس دن وہ اسلام آباد جا رہا تھا نازو ہی نہیں میں بھی رو رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں کو یقین تھا کہ شاید ہی منیب کو وہ خوشی مل سکے جس کی خاطر دن رات محنت کر کے وہ منزل کی طرف گامزن ہو رہا تھا۔ جب چھٹیوں میں گھر آتا تو میری معرفت اس کی نازو سے فون پر مختصر سی بات ہو جاتی، تب وہ ایک نیا ولولہ، ایک نئی امید اور جوش لے کر واپس لوٹ جاتا اور زیادہ لگن سے اپنا مستقبل بنانے کے لیے محنت کرتا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا جب اسے خط ملا، اچانک ایک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کہ ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ وہ دکھ انسانوں نے نہیں دیا تھا۔ چونکہ تعلیم کا آخری سال تھا لہٰذا اب چچا خود اسلام آباد چلے گئے اسے تسلی دینے کے لیے، یہاں رہ کر تعلیم مکمل کر لو اور اب پرچے دے کر ہی گھر آنا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا، ہمت بندھائی تو وہ بڑی مشکل سے تعلیم کا یہ آخری سیشن مکمل کر پایا۔ اس کے بعد اپنے شہر میں اس کا دل نہ لگا۔ چچا نے کوشش کی کہ اس کو بیرون ملک بھجوا دیا جائے، اگرچہ وہاں بھی نازو کا دکھ گھن کی طرح کھاتا تھا، مگر اب ہمت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ منیب نے ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید محنت کی اور پھر کینیڈا میں ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد ایک اچھی لڑکی ملی تو اپنے دل کے گھاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خیال آیا کہ وطن جانا چاہیے، والدین کو جدائی کا دکھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ سوچ آتے ہی منیب نے رخت سفر باندھ لیا اور گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے، وہ بھی بہت تپاک سے ملا۔ واپس جانے کے دن قریب آئے تو شاپنگ کی غرض سے ایک روز صدر جانا ہوا۔ ایک دکان میں اسے نازو دکھائی دے گئی، وہ ششدر رہ گیا۔ منیب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔
جیسے جاگتی آنکھوں کا خواب، وہ سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ پہلی نظر میں کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے پہچان لیا۔ مگر یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو مر چکی تھی؟ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ ہاں میں نازو ہوں، مگر تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا صرف مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائیں، اور والدہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکتی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے منت سماجت کی تھی کہ وہ ایسا ہی کہیں گی۔ تمہیں اپنے شہر سے دور پڑھنے کے لیے اسی لیے بھیج دیا گیا تھا، اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئیں، جہاں تمہارے والد نے اپنے دور کے ایک غریب رشتہ دار سے میری شادی کر دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی، اور تمہیں کہہ دیا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ تو ہاں میں مر ہی چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ کیا تمہیں زندہ لگ رہی ہوں؟ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر اس نے کسی سے کلام نہ کیا، صرف مجھے اپنے دل کا دکھ بتایا کہ واپس کینیڈا لوٹ گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے جن پر وہ اعتماد اور اعتبار کرتا تھا، اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس روز بازار میں اسے نازو ملی تھی وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی، اور اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں بھی اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا۔ اے کاش وہ منیب کو نہ ملی ہوتی۔